السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کل میں نے عرض کیا تھا میں تھوڑا سا آپ کو کرونا کے متعلق بتاؤں گا کہ ویسے تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے اور بیماری بھی اس کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اس کی طرف سے آتی ہے، کتنی دیر تک اس نے قائم رہنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، سب کچھ اللہ کا اختیار ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ ہم کرونا ویکسین لگوائیں نہ لگوائیں۔ تو دیکھیں، جب تک ایک چیز اگر میں نے نہیں کی تو میں اس کے حوالے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے چونکہ ابھی ویکسین لگوائی ہے اور لگوانے میں لوگوں نے بڑا منفی پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جھوٹ اور خوف کو لوگ بیچتے ہیں۔ تو دیکھیں، علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے۔ اچھا، اب لوگوں کے ذہن میں کرونا ویکسین کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں خیالات جنم لیتے ہیں کہ اس کے کرنے سے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، میں نے لگوائی ویکسین اور گھر والوں کو بھی اب لگواؤں گا۔ پہلے دن جب ویکسین لگی اس کے 3 دن تک ہلکا سا، مثلا جس بازو پہ لگی تھی اس کو تھوڑا سا اپ کرنے میں ہلکی سی تکلیف، اور اللہ کے کرم سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ کیسز میں معمولی سا بخار آ جاتا ہے۔ اور دیکھیں، اب میں خاص طور پہ اپنے پاکستانی اور مسلمان بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ خاص طور پہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری موت، ہماری تکلیف، ہماری زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو انسان کا جب یقین رب پر ہے تو پھر ویکسین لگوانے میں، جس کو دنیاوی منطق اور عقل کہتی ہے کہ لگوانا چاہیے، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے 1 سال میں مر جائیں گے، 2 سال میں مر جائیں گے۔ بھائی، ویکسین کو بنے ہوئے بھی اب تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ کتنی اللہ نہ کرے ویکسین کی وجہ سے پرابلم آ گئے۔ ویکسین سے ہوتا کیا؟ دیکھیں، ایک چیز اس کو سمجھیے، یہ اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اپنی پبلک کو بتا رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، ان کے دماغ میں یہ اتر سکے۔ وبا کے متعلق اسلام میں کیا ہے؟ جب وبا آئے تو اس سے دور بھاگو، جس طرح درندے کو دیکھ کے تم بھاگتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ جو آج کرنٹینہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا بتایا ہوا اصول ہے کہ اگر جہاں وبا آئے تو وہاں سے باہر مت جاؤ اور باہر والا اندر نہ آئے۔ یہ تو اب پورا ایک دنیا میں پھیل گیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ہلکی وارننگز ہوتی ہیں۔ وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور اگر آپ میری ایئر وائی نیوز پہ سن لیجئے گا، جو میرا فوٹیج پڑی ہوئی ہے، میں نے کہا تھا اب جب میں نے شو کیا تھا، میں نے کہا تھا انڈیا سے کوئی بیماری نکلے گی یا کوئی جرثومہ، یہی تک وائرس یا جرثومہ کہہ لیں اردو زبان میں، ویسے تو وائرس ایک الگ چیز ہے اور جراثیم الگ چیز ہے، کوئی نئی شکل اختیار کرے گا۔ آج دنیا میں یہ انڈین ڈیلٹا جو نکلا ہے کرونا کی قسم، اس نے پرابلم پیدا کیے میں، اور اس کے سمٹمز پتہ بھی نہیں چلتے اور سم کیسز میں پتہ بھی چل جاتے ہیں۔ اب ویکسین سے کیا ہوتا ہے، اس میں نے پوری ریسرچ کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ویکسین لگا لی، یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ پھر کرونا نہ ہو، کرونا پھر بھی ہو سکتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ ایک نان ویکسینیٹڈ بندہ اور ایک ویکسینیٹڈ بندے کا یہ فرق ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لگائی ہوئی ہے تو اللہ نہ کرے بیماری اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے گی جتنی ایک بغیر ویکسین لگائے ہوئے انسان کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بغیر ویکسین لگائے ہوا بندہ جو ہے، اس کو اگر کرونا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر ڈائیگنوز کرنے میں دیر ہو جائے، میڈیکیشن میں دیر ہو جائے تو بندہ آکسیجن پہ جا سکتا ہے، ورسٹ ٹو ورسٹ وینٹیلیٹر پہ جا سکتا ہے، اور وینٹیلیٹر پہ بھی 1 یا 2% سروائیول ہوتا ہے، اگر اللہ کسی کو ہم سمیت وینٹیلیٹر پہ نہ لے کے جائے۔ اور ایک ویکسینیٹڈ بندے کا یہ فرق ہے کہ اگر اس پہ کرونا بھی آئے گا تو وہ اس طرح آئے گا جیسے ایک معمولی فلو یا بخار کی صورت میں آتا ہے، اور وہ اسٹیج پہ نہیں پہنچے گا کہ اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑے یا اس کو ICU میں وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ اور بینگ اے مسلم،
ہمارا ایمان ہے کہ ہماری زندگی موت کا اختیار رب العزت کو ہے، اللہ کو ہے، اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے وہ کچھ کر سکے. تو اگر پھر بھی بائی دا وے ذہن میں، اور مجھے ایک دکھ پتہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یار سم بند ہو جائے گی تو ویکسین لگوا لو. زندگی کو انہوں نے نیچے رکھ دیا اور سم کو اوپر رکھ دیا. اپنی زندگی کی قدر کیجیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اس نے آپ کو عطا کی بھی ہے. اور میں اس لیے آج بول رہا ہوں ویکسین کے اوپر. بہت عرصے سے لوگ بول رہے تھے، لیکن میں نے کہا جب تک میں اپنے اوپر لگا کے خود تجربہ نہ کر لوں لگوا کر، تب تک میں کیسے بول سکتا ہوں. وہ منافقت ہوگی. جب آپ نے کر لیا، خود دیکھ لیا، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، تجربہ بھی کر لیا، مشاہدہ بھی ہو گیا، پھر آدمی بول سکتا ہے. تو یہ لگوائیں، اور اس کے لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بھی ذہن کے اندر اس وقت میں صرف خالصتاً مسلمانوں سے مخاطب ہوں. اگر آپ کو کوئی شائبہ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، سمپل ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے، اول و آخر درود پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگے، اے رب میں نے تو یہی کیا تھا، میں نے تو پڑھا تھا اور میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ جو میرے جسم کے اندر دوائی کی صورت میں جا رہا ہے، سوائے تقویت کے یہ کوئی نقصان پہنچانے کا باعث نہ بنے. اول بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر الحمدللہ رب العالمین. اور یہ میرا ایمان ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اگر 0.001 آپ کو کوئی ڈر خوف ہے تو پھر بے پرواہ ہو جائیے کہ جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا تو ہمارا توکل اور فیت یہ کہتا ہے کہ اب وہ خالصتاً امر اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس کے ایسٹرولوجیکل ریزن بہت ہیں. اب میں تھوڑا سا کرونا کے حوالے سے بتا دوں. میں نے وقتاً فوقتاً آپ کو بتایا کہ یہ وائرس ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. اس کا علاج صرف ویکسین ہے. ویکسینیٹڈ ہو کے کنٹرول ہو سکتا ہے، کیونکہ وائرس جب ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو وہ کبھی بھی مرتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ چچک کا مرض تھا، ویکسین ہوئی، کنٹرول ہو گیا. پولیو کا مرض ہے، ویکسین ہوتی ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے. ویکسین نہیں ہوتی تو پھر کیسز پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح بہت ساری بیماریاں، آج تو 10,000 ویکسینیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لگاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. علاج سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں. کیا آپ کو تو زبان مبارک سے صرف الفاظ نکالنے تھے اور چیز ہو جاتی. اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا تھا. آپ نے بھی علاج کرایا، یہودی حکمہ سے بھی کرایا. وہ ایک دنیا کو اپنا اسوہ دکھانا تھا تاکہ امت کو ایک طریقہ مل جائے کہ علاج کرانے میں سنت ہے. اور لوگ بولنا تو نہیں چاہتا میں، اب میں کیا بولوں. لوگ پٹ کر دیتے ہیں مجھ کو کہ یار یہ علم نجوم ایسٹرولوجی تو یہ تو ہندوؤں کا علم ہے، یہ فلاں کا علم ہے. تو پھر میں اگر بولوں کہ یہ ایلوپیتھک تو یہودی اور کرسچنوں کا علم ہے، جیوز کا اور کرسچینٹی کا، تو انسانیت کی اس سے خدمت ہو رہی ہے تو پھر وہ نہ کرائے آدمی. تو بات یہ، علم اللہ کا پیدا کرنا ہوتا ہے. جو اس دنیا میں اس پہ ریسرچ کرے گا، محنت کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو اس کا محنت کا پھل عطا کرے گا. اس میں علاج میں، دوائیوں میں، ان چیزوں میں مذہب کا ایلیمنٹ اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. تو اللہ کا نام لے کر ویکسین لگائیں تاکہ ہمارا ملک پاکستان اب بھی اللہ کا کرم ہے اس کو مزید محفوظ بنائے. اور خواتین و حضرات، وقفے کے بعد پھر اب اپنے دوسرے موضوع پہ آتے ہیں. خواتین و حضرات، ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں، فیس بک پہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہر چیز، چاہے وہ فیس بک ہو، لنکڈ ٹون ہو، انسٹاگرام ہو، یا میرے نام سے کوئی بھی آئی ڈی ڈالی ہوئی ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے یوٹیوب چینل بھی میرے نام سے فیک بنایا ہوا ہے، اس پر قطعی اپروچ نہ کریں. وہ سب دھوکے باز اور فراڈی ہیں. اور میں ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں، آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں. اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ پھر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو اس پہ اپروچ نہ کریں. ہر پروگرام کے آخر میں اپنا کانٹیکٹ، اپنے رابطے کا نمبر میں بتاتا ہوں. اگر آپ چاہے یوٹیوب پہ بھی پورا شو دیکھیں جو ARY کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے، تو جب آپ پورا پروگرام دیکھیں گے تو آخر میں ٹیلی فون نمبرز اپنے بتاتا ہوں. اب دوسری چیز یہ کہ محرم الحرام کا ماہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، بس ابتدا ہی کے قریب ہے.
تو ویسے ہی مقدس اور ایک غمگین واقعے کی جو ہے علامت کے طور پہ ہم مسلمان اس کو دیکھتے ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ استطاعت دیتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ شاید جو ہے 14 اگست جو ہے یوم آزادی کا ہو سکتا ہے پروگرام میرا ڈراپ ہو جائے، تو میں اسی لیے آج محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کریں گے تو یقیناً میرے رب کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ کو فوائد کے علاوہ کچھ نہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں، ایک تو آپ کو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ جیسے ہر دفعہ میں بہت دفعہ تو نہیں، بہت دفعہ بتایا، اور میں کچھ اسلامی خاص مہینے جن میں ذی الحج، رمضان اور محرم، جس میں وہ کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے رزق کے معاملے میں، یہ کریے اور ضرور کیجیے گا، اس پہ اللہ کا کرم دیکھیے گا۔ کئی دفعہ میں نے بتایا، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں ریفریش ہو جائے، اور جو لوگوں نے نہیں کیا یا نہیں سنا انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ آپ نے محرم الحرام، چاہے آپ یکم محرم کو کر لیں، چاہے آپ 7 سے 10 کے درمیان کر لیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 14ویں کا چاند، لیکن محرم میں وہ چیز اپلائی نہیں کر رہا میں۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اور آج کل آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر، پوری دنیا گلوبلی مہنگائی، تنگ دستی، رزق کی کمی کا شکار ہے، تو یہ کیجیے اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، اور خصوصاً میرے پاکستان پہ رزق کی فراوانی پیدا کرے۔ خالص سرکے کی بوتل لیجیے، خالص سرکہ لیجیے، سفید بوتل لیجیے، ٹرانسپیرنٹ، اس کے اوپر میں مثال، اب یہ برانڈنگ ہو جائے گی اس لیے میں دکھا نہیں سکتا، رکیں، جیسے یہ بوتل ہے، میں پورا نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ برانڈنگ ہو جائے گی۔ ایسی بوتل شیشے کی لی، جیسے پانی کی بوتل میں آپ کو دکھا رہا تھا، اس بوتل کے اوپر سیلوفن جو ہوتی ہے، جس کو جیلاٹن پیپر بھی کہتے ہیں، زرد رنگ کی پنی کو لپیٹا، اور وہی کوئی پیلا دھاگا جو ہے اس پہ لپیٹ دیا، خالص سرکہ اس میں ڈالا، اس کے بعد اس سرکے کو آپ نے، خالص سرکہ بار بار بول رہا ہوں، ایک امپورٹڈ کمپنی کا بھی آتا ہے، اور ہمارے جو مشہور دواخانے وہاں بھی گمائے مجھے خالص ملے گا، وہ لیا، اس پہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 9 محرم کو کر لیتے ہیں تو بھی سبحان اللہ، پہلی کو کر لیتے ہیں تو بھی سبحان اللہ، لیکن تھوڑا سا بہتر، تھوڑا یعنی جسے کہہ لیں 100 اور 98 کا فرق ہو، تو 9 محرم کو اگر آپ کر لیتے ہیں، وہ سرکہ ڈالیے بوتل میں، اس پہ سیلوفن یلو کلر کی لپیٹیے، اور اس کا ڈھکن کھولیں، اس کے اوپر اول و آخر درود کے بعد، جن مسلمانوں کو، ویسے ہے تو افسوس کی بات، آنا تو پورا قرآن چاہیے، یا کم از کم قرآن کا تھوڑا بہت حصہ ہر مسلمان کو ازبر یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس دنیا سے زیادہ قبر کے اندر کام آئے گا۔ آپ نے لیا، اول و آخر درود پڑھا، اس کے اوپر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دونوں آسان ہیں، ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو آتی ہے تو 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لیں یا سورہ مزمل پڑھ لیں، اگر نہیں آتی تو پھر 3 دفعہ سورہ نصر پڑھ لیجئے، اس پہ پڑھ کے سرکے پہ پھونک دیجئے، اس کو کاک کریں، ڈھکنا لگائیں، کیپ لگائیں، اس کے بعد اس سرکے کو یوز نہ کریں تو بہتر ہے، اگر یوز کر لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یوز کرنا ہے تو ایک دوسری شیشی لے آئیں، اس سرکے کو آپ رکھ لیں اپنے کچن کے اندر، ایسی جگہ پہ رکھ لیں، کیونکہ اب دیکھیں وہ عام سرکہ نہیں رہا۔ جب کسی پانی پہ، کسی چیز پہ آپ نے رب العزت کا کلام یا قرآن پاک کو پڑھ لیا تو اس کی حرمت اور تقدس آپ پہ اسی طرح واجب ہو گیا جس طرح آپ لکھا ہوا اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے اس چیز کو۔ ایک پانی آپ پودے پہ آم ڈالیں، ایک پودے پہ آپ کوئی بھی قرآن پاک کی سورت پڑھ کے ڈالیں، پودے کی بات کر رہا ہوں، اور دونوں پودوں کی گروتھ کو دیکھ لیجئے گا، کون تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کون سا ایک نارمل سپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔
کیونکہ جب آپ نے اس پہ اللہ کا کلام پڑھ دیا تو اس پانی کا تقدس اور حرمت آپ پر لازم و واجب ہو گئی. اب دیکھیں نا، لوگ کہیں گے، بہت سارے لوگ کہیں گے سائنٹیفکلی، یا جو بہت زیادہ عقل کے جو ہیں وہ جسے کہہ لیں کہ غلام ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ کیا کہنا چاہیے، یار یہ جو آپ لوگ پھونک مارتے ہیں پانی پہ یہ درست نہیں کرتے، جراثیم جا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کلمہ طیبہ یا قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھ کے آپ پھونک ماریے اور جا کے لیبارٹری میں چیک کرا لیجئے، لیکن فیت اور ایمان کے ساتھ کچھ نہیں نکلے گا. یہ کر لیجئے اور اس کو رکھ دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے گھر میں، ہمارے اس چار دیواری کے اندر اپنے رزق کی فراوانی کر دے، کیونکہ رازق تو ہی ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ میرا ایمان ہے، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں کنفرمیشن لوگوں نے مجھے دیے کہ اس کے بعد ان کی یہاں رزق کے معاملات میں بہتری آ گئی. اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ کریں. اور پھر میں ایک اور اسلامک مسلمانوں کے ذہنوں کو ایک تقویت دینے کے لیے وہ ایک حدیث کا حوالہ دے دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں سرکہ ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا. مطلب اب وہ غریب نہیں ہے. سرکہ، اور آپ فرماتے تھے سرکہ اور روٹی، اس سے بہتر سالن دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے یہاں رزق میں بہتری کرے. ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں محبوب. میں ہر بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، سوشل میڈیا سے میرے معاملے میں دور ہیں. میرے نام سے سب فیک آئی ڈیز ہیں. ٹکر بھی چل رہا ہے آپ کے اسکرین پہ کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں نے میرے نام سے جھوٹے چینل، یوٹیوب چینل اور جھوٹی فیس بک، فیک انسٹاگرام، فیک لنک ٹون بنا رکھا ہے. وہ سب فیک ہے، جعلی، اس سے دور ہیں اور اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں. وہ سب فراڈی ہے اور دھوکے باز ہیں. ہر پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے کانٹیکٹ کا ایڈریس کیا ہے. تو ایک میں نے محرم الحرام کے حوالے سے یہ بتایا، اور ایک میری اس چیز کو آپ آزما کے دیکھیے گا کہ آپ عشرہ محرم میں 7 سے 10 تاریخ کے درمیان خصوصاً، میں نے خصوصاً کا لفظ استعمال کیا، جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی قوت ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، کچھ پیسہ نکال کے امام علی مقام کے ثواب کے لیے رب العزت کے نام پہ آپ کوئی نیاز یا کوئی مخلوق خدا کے لیے کوئی بھی کھانے کا اہتمام کیجیے. آپ میری آج تک کا اپنا گراف نوٹ کیجیے گا. لیکن دیکھیں فیت کی بات ہوتی ہے، اللہ پہ یقین اور ایمان کی. اور اس سال سے اگلے محرم تک اپنی ذرائع آمدنی، اپنے رزق کے معاملے کو نوٹ کر لیجیے گا کہ کیا فرق آیا، کیا اس سے پہلے حال تھا اور کیا اس کے بعد والا آپ کا کیفیت ہوئی مالی لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ کتنی مشکلات اور پریشانیاں آپ کی ٹال دے گا. اور ویسے بھی محرم کے جو عاشورہ کا جو روزہ ہے، جو اس کی فضیلت ہے، وہ تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر میں 10 یہ عاشورہ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں اسلام کی کیا اہم چیزیں اس میں ہوئیں اور کیا کیا ہونی ہے، تو آدمی، بہت سو کو معلوم ہوگا، بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرم نوازیاں کی ہیں. کربلا تو ایک آخری چیز ہے نا، جو ہم نے دیکھا امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ جو ہوا وہ سب پہ حاوی ہو گیا. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے جو نکالا وہ بھی کہتے ہیں عاشورہ کا دن تھا. طوفان نوح میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کوہ جودی پہ ٹھہری تھی اس دن بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معافی عطا کی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. اور عاشورہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، عاشورہ ہوگا. تو یہ عاشورہ کی بہت ساری چیزیں میں بتاؤں گا تو وقت نہیں رہے گا. اور پھر سیدنا امام علی مقام کی شہادت کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کچھ اور ہی کر دی ہے.
تو اس میں جتنا آپ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، جتنے اچھے کام کر سکتے ہیں کیجیے. کرنے تو پورے 12 مہینے چاہیے. یہ میں نہیں بول رہا کہ صرف اس دن کریں اور باقی دن ہر وقت کریں، مگر دنوں اور جگہوں سے کچھ فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک نماز گھر پہ پڑھ رہے ہیں آپ، ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ 27 درجہ افضل ہے. ایک نماز آپ مسجد اقصی میں اور مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں تو وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ایک نماز آپ مسجد الحرام میں پڑھ رہے ہیں تو وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو نماز ہے، صرف جگہوں کی تبدیلی کیوں اس میں فرق پیدا کر رہی ہے؟ یہ عقل سے سوچئے نا. رمضان المبارک ایک مہینہ آتا ہے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے. پورے 12 مہینے اس میں کیوں اللہ تعالیٰ کئی ثوابوں کو 10 گنا کر دیتا ہے، 70 گنا کر دیتا ہے؟ تو یہ دنوں کی اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو، دنوں کو یا دنوں کی حرمت بیان کی ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت رکھی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں جو چھپے میں. تو کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ویسے تو پورے 12 مہینے اس چیز کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر عاشورہ یہ جو محرم الحرام کا ہے، اس کے اندر کیے ہوئے عمل کی مقبولیت اور اس کا تقدس کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ہمیشہ فرقہ واریت اور اس نفاق سے پاک رکھے. حالانکہ مجھے اس بات کا بھرپور اندازہ ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان کی دشمن ممالک اور دشمن ایجنسیاں ہیں وہ اپنا نفاق اور فرقہ واریت پھیلانے کی کوششیں کرتی ہیں، لیکن میرا ایمان اللہ پہ. اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے تو پنجتن پاک کے صدقے اللہ ہمیشہ پاکستان پر رحم و کرم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس محرم الحرام کے فیوز و برکات سمیٹنے کی قوت ہم کو عطا فرمائے. آج میں نے اسٹرالوجی کو تھوڑا سا، کیونکہ پھر محرم عاشورہ گزر جائے گا، پھر میں آپ کے سامنے دوبارہ پروگرام لے کے حاضر ہوں گا، تو موقع نہیں ملے، اس لیے میں نے آج کا دن منتخب کیا تھا. لاسٹ سنڈے میں نے منتھلی پریڈکشن دی تھی. تو بس ہم کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور مخلوق خدا کے لیے اچھا سوچیں، پاکستان سے محبت کریں، امت مسلمہ سے محبت کریں. حالانکہ مجھے معلوم ہے کچھ میرے دوست کہیں گے کہ یار یہ امت مسلمہ نہ کہا بھی ہے، نہ کہا کرو، لیکن میرے آڑے ایک حدیث آ جاتی ہے کہ وہ مسلمان کا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ وہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا نہ مانگے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. اب آپ سے بڑھ کر تو اللہ ہے، اور اللہ کے بات، آپ کی بات کے آگے تو پھر کسی کی بات نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی. تو یہ وجہ ہے. تو خواتین حضرات، تھوڑا سا مختلف نوعیت کا تھا. شروع میں نے کرونا کا رکھا، بعد میں محرم الحرام کے حوالے سے جو فوائد یا مفید چیزیں آپ کو حاصل ہو سکتی تھی، جو آزمائی بھی، اس پہ کوشش کیجیے، عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکات پیدا کرے. تو اب اجازت آپ سے طلب کرنے سے پہلے پھر ایک دفعہ میں کہہ دوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے ٹکر بھی چل رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، جس کو عام زبان میں پٹی کہتے ہیں، کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں. لوگوں نے میرے نام سے جعلی فیک فیس بک بنا رکھی ہے، لنکڈ آن بنا رکھا ہے، انسٹاگرام بنا رکھا ہے، اور یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے. وہ سب جھوٹا ہے، فراڈ ہے. اس پہ اپروچ نہ کریں. مجھ تک اپروچ کرنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں ARY کے علاوہ، وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے میرا. آج اتوار ہے، آج نہ کال کیجیے گا، سنڈے کے دن آف ہوتا ہے اور کرونا کی وجہ سے، لیکن نمبر میرے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کے دن، اتوار کے دن نہ کال کیجیے گا. نمبر ہے وہاں کا 021 کوڈ کے ساتھ کراچی کے 35685501. دوبارہ دوہرا رہا ہوں، 021 کوڈ کراچی کا 35685501. اور دوسرا نمبر جو تھرو آپریٹر ہے وہ ہے 02135685021. دوپہر کے 2:30 بجے سے لے کر شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ ان نمبروں پہ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی نمبر ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ سب فیک ہیں جو انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں.
تو جو بیرون ملک سے اوورسیز مجھے کرنا چاہیں، کال کرنا چاہیں تو انہی 2 نمبروں پہ کریں، اور جب آپ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ، آئی ایم او پہ، اسکائپ پہ، واٹس ایپ پہ ایک نظر دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان کی لہر آ جائے اور دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز پاکستان پر اپنا خاص رحم فرما، کرم فرما، ہماری پاکستانی قوم پہ، اس کے بعد پوری امت مسلمہ پہ، اور ہر اس ادارے، ہر اس شخص پہ جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کی فلاح چاہتا ہے، اس پہ اپنا کرم کر اللہ تعالیٰ، اور جو اس ملک کے کالی بھیڑیں یا اس ملک کے بدخواہ ہیں، ان کو رب العزت اپنی قوت اور اپنی قہاریت سے فنا کی طرف بھیج۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اللہ پاک و صاف رکھے، آمین۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔